الحمدللہ رب العالمین واتی متقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک میں لے کر آیا ہوں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور زمانے کے لحاظ سے ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ دماغ میں یا ان کے دلوں میں سوال ہیں کہ آخر شعبان کی کیا حقیقت ہے، اور لوگ شعبان کے حوالے سے کئی باتیں کرتے ہیں کہ شعبان میں یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا۔ تو ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو آج اس پر بنانے جا رہے ہیں، آپ کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ شعبان کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ باقی واللہ علم بالصواب، آپ خود ماشاءاللہ عقل مند ہیں، ہر انسان پہ فرض ہے کہ وہ دین کو سمجھے اور اس پر عمل کرے انشاءاللہ۔ شعبان، سبحان اللہ سبحان اللہ، برکتوں والا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ شعبان کے بارے میں جتنا بھی بولیں وہ کم ہے کہ اس کی برکتوں کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر مہینہ بے حد خوبصورت اور برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں شان ہے، ہر کام میں خوبصورتی ہے۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ بھی بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ بھی ہے۔ شعبان ہجری سال کا 8واں یعنی کہ 8 مہینہ ہے، اور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے دار کی نیکیوں میں اضافہ درختوں کی شاخوں کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے کہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں اس کا پتہ جھڑنے والا ہے اور اس کا پتہ جھڑنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات یہاں سے لی گئی ہو، لیکن در حقیقت اس مہینے کے بارے میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں انسان کی نیکیوں کو شاخ در شاخ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ جس طرح درخت کی شاخیں بڑھتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس پہ پتے پھوٹتے ہیں اور نئی ٹہنیاں پھوٹتی ہیں، اسی طرح شعبان کے مہینے میں نیکیوں کو اس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے رمضان کا مہینے جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو اسی طرح سے گھٹاتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میرے اللہ کی اس خوبصورت عمل پہ کہ ہم کتنے گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں بڑھانے اور گناہوں کو گھٹانے کا موقع ہمیشہ دیتا رہتا ہے۔ اس مہینے کی برکت اتنی زیادہ ہے جس کا اندازہ میں اور آپ لگا نہیں سکتے، بلکہ شعبان کا معنی کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ شعبان عربک زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ اصل لفظ ہے شعاب۔ عربک زبان کا ورڈ ہے شعاب، اور شعاب کے معنی ہیں شاخ در شاخ۔ دیکھیں میں نے ابھی سے پہلے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کو شاخ در شاخ بڑھا دیتا ہے، تو اس کا مطلب اب آپ کو بالکل صحیح طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ شعاب کا مطلب شاخ در شاخ، مطلب اس مہینے میں آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں روزے بے تحاشا رکھے اور کم بھی رکھے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھے اور نہیں رکھے۔ دیکھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی روزے رکھے، وہ جب زیادہ روزے رکھے تو ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے روزے رکھے کہ پھر لوگ کہنے لگے کہ رمضان آ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے چلتے رہیں گے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کم رکھے، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے یہاں تک کہ رمضان اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کی تعلیم کے لیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں تھا۔ تو امت کی تعلیم اس میں کیسے ملتی ہے؟ امت کی تعلیم اس میں ایسے ملتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ 15 شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا اور اس کو بہت امپورٹنس دی۔ اچھا، کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے، اور علماء اکرام جو ہیں اس پر بھی ان کا متفق جو ہے وہ متفق رائے یہ بھی ہے کہ اس
15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ امت اپنے آپ کو آنے والے مہینے جو روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے لیے تیار کر سکے۔ کہ ہر کام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں جو ہے وہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے بعض اوقات انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا خوبصورت تعلیمیں دی ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واللہ میرا ویڈیو کا مقصد بنانا صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ نیکی کا کام کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے بعد، میرے بعد جب بھی یہ ویڈیو سنی جائے گی، اس کا ثواب ڈائریکٹلی ہمیں ملے گا، مجھے ملے گا، اور یہ صرف صدقہ جاریہ ہے۔ واللہ اللہ کی قسم، یہ صرف صدقہ جاریہ ہے۔ شعبان کی روزوں کے حوالے سے کتنا افضل ہے، کب رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، اس بات پہ تو ہم نے بات چھوٹی سی کر لی، لیکن میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں شعبان کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ بہت ساری باتیں شعبان کے حوالے سے کی گئی ہیں کہ شعبان میں یہ نمازیں پڑھنی ہیں، یہ نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، اتنی تسبیحیں پڑھنی ہیں، اتنی تسبیحیں نہیں پڑھنی ہیں۔ واللہ کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے، اور علماء اکرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایکسٹرا نوافل کا انتظام یا اہتمام کر رہے ہیں تو میری نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ آپ اس کو یہ کہہ کے نہیں پڑھ رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے والا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی وہ پراپر سند نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یا 15 شعبان کو قبرستان گئے۔ میری اپنی نالج کے مطابق قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگین میری بات وہیں رہے گی کہ جب تک ہمارے دل میں یہ بات نہ ہو کہ ہم شعبان کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قبرستان جا رہے ہیں، قبرستان جائیں، اب اِیصال ثواب کریں اپنے لوائقین کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی معاملات بہتر کرے اور آپ کے معاملات بھی بہتر کرے۔ تو ہم نے اپنے آج کی اس سیشن کے اندر شعبان کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھیں۔ آخر میں چلتے چلتے صرف آپ سے یہ بات کہوں گا کہ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، سبسکرائب ٹو مائی انسٹاگرام، اور انشاءاللہ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دے سکوں۔ یہ بھی کوشش کروں گا کہ سوالات اور جوابات کا سیشن بھی ہم انشاءاللہ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔